آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ میں سخت ترین قحط سالی تھی، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو مکہ میں اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، درختوں پر پھل اور پھول لہلہانے لگے۔ عربوں نے اس سال کا نام سنۃ الفتح والاتحاج رکھا، یعنی خوشیوں اور کامیابیوں کا سال۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تشریف لائے اس وقت ایک فرشتوں کی جماعت میرے پاس آئی، وہ کہنے لگی کہ آپ کے بطن میں اس امت کا سردار ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں کہیں جاتی تو درختوں کو اپنے سامنے جھکا جھکا محسوس کرتی، جب میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی تو پانی کنارے تک آ جاتا، جب میں پانی بھر کر واپس آتی تو پانی پھر نیچے چلا جاتا، جب میں دھوپ میں جاتی تو دھوپ میں بادل میرے اوپر سایہ کرتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ میں تشریف لائے تو مجھے اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی، جیسے عام عورتوں کو تکلیف اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، مجھے بالکل کوئی تکلیف اور بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جس دن ولادت کا وقت تھا، ولادت کا دن قریب آیا تو اس دن آسمان پر ایک سرخ ستارہ چمکا، اور تورات کے اندر یہ نشانی تھی کہ جس رات آسمان پر سرخ ستارہ چمکے گا اس رات آخری نبی تشریف لائیں گے۔ جب یہودیوں نے سرخ ستارہ آسمان پر دیکھا وہ سارے یہودی غور و فکر کرنے لگ گئے کہ آج کس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ایک یہودی کو پتا چلا کہ آج عبد المطلب کے ہاں ان کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، تو اس یہودی نے وہیں سے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ نبوت بنو اسحاق سے تبدیل ہو کر بنو اسماعیل میں آ گئی۔ یہودیوں کو ذاتی طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تکلیف نہیں تھی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے مدینہ کے یہودی دوسرے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جب آخری نبی تشریف لائیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر تم سے جہاد کریں گے۔ یہ دوسرے لوگوں کو، مشرکین کو کہتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل میں تشریف لائے، نبوت بنو اسحاق سے بنو اسماعیل میں آگئے، تو ان کو اس بات سے تکلیف تھی کہ نبوت بنو اسحاق میں کیوں نہیں رہی، آخری نبی بنو اسحاق سے کیوں نہیں ہوئے۔ اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے رہے۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت جب میں لٹانے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حضور سجدہ کیا اور اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ سیدہ آمنہ فرماتے ہیں کہ اس رات ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، اور اس وقت کہ کسریٰ بادشاہ کے محل کے 14 برج گر گئے۔ آتش پرستوں کی ایک آگ تھی جو 1500 سال سے جل رہی تھی، کبھی بجھی نہیں تھی، وہ اچانک بجھ گئی۔ اس وقت کسریٰ نے ایک خواب دیکھا کہ عربی اونٹ گھوڑوں کو دھکیل کر دریا سے پار بھگا رہے۔ تعبیر بتانے والے سے یہ تعبیر پوچھی، تعبیر بتانے والے نے بتایا کہ عرب میں کوئی ایسی شخصیت پیدا ہوگی جس کی وجہ سے سارے عرب کے لوگ دوسرے لوگوں کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دیں گے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، مرض الوفات تھا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ وصیت فرمائی تھی کہ اب جزیرۃ العرب میں کوئی یہودی نہ ہو، کوئی عیسائی نہ ہو، کوئی مشرک نہ ہو،
یعنی سب کو جزیرۃ العرب سے باہر نکال دو۔ اور اس بادشاہ نے تعبیر بتانے والے سے یہ بھی پوچھا کہ میرے محل کی 14 برج گر گئے۔ اس نے بتایا کہ 14 بادشاہتیں آپ کے خاندان میں رہیں گی، پھر یہ بادشاہت ان کے پاس چلی جائے گی، مسلمانوں کے پاس۔ جب اس نے یہ سنا، کہا کہ 14 بادشاہتیں ختم ہونے میں بڑا وقت لگے گا، لیکن اس خاندان کا جو بھی بادشاہ بنتا کچھ عرصے کے بعد مر جاتا۔ 14 بادشاہتیں کچھ ہی عرصے میں ختم ہو گئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، عام بچوں سے بالکل مختلف تھے کہ عام بچوں کے جسم پر غلاظت ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بالکل پاک صاف تھا۔ عام بچوں کے جسم کے ساتھ ناف لگی ہوتی ہے، باہر نکلی ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف مبارک کٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ کیے ہوئے تھے۔ ہمیں سرما لگانا پڑتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں قدرتی سرما تھا۔